والإسلام ديني ومحمدا رسول الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين صدق الله العظيم۔ دوستو اور عزیزو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ تحریم ہے۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے میرے دوستو اور عزیزو کہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، رشتہ داریاں اور نسب نہیں۔ خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر اور نسب کی بنیاد پر کامیابیاں نہیں ملیں گی، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ اور اس کی توثیق کے لیے اور اس کی تثبیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا قصہ ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں نبیوں کے نکاح میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں اور ان کی اہلیہ نبی کی اہلیہ ہیں، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ نبی کی اہلیہ ہیں۔ اب نبوت کا جو مقام ہے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے بعد وہ ایک بہت بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام تو اللہ کا ہے، لیکن اس کے بعد امت میں، انسانوں میں جو میرے دوستو سب سے بڑا مقام ہے وہ نبوت کا مقام ہے۔ اب نبی کی بیوی ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ جو معیار ہے، معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا نبی ہونا ان کو کام نہ آیا۔ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان دونوں نے خیانت کی، ایمان نہ لائیں، ان کے خلاف ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو ان کا نبی ہونا ان کے کام نہ آیا۔ یہ اس کے باوجود کہ یہ نبیوں کی بیویاں تھیں، ناکام ہو گئیں۔ اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرعون کا اور اس کی اہلیہ کا بھی ذکر کیا۔ فرعون کی اہلیہ کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اظہار کر دیا۔ اس کے بعد انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے اس کے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھ کھول کر اور دونوں پیروں پر کیلیں ٹھکواتا تھا اور پھر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، بہت بڑی پتھر کی چٹان رکھتا تھا، زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کی، جتنی تکلیف دے سکوں دے دوں۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر اس کے جسم پر پھینکا گیا، یہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ کی شان، جو اللہ کے لیے میرے دوستو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر اس کے جسم پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کر دیا۔ پتھر جو گرا وہ جسم بے جان پر گرا، تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جب فرعون اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکتا تھا تو اللہ نے اس کی تکلیف کو دور کرنے کا یہ انتظام کیا کہ اس کی زندگی میں ہی اللہ نے جنت کے حال کو منکشف کر دیا۔ وہ جب جنت کا منظر دیکھتی تھی تو اس کی تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے ایک دوسری دی ہے کہ فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا کافر، نبوت خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اس کا کفر اور اس کی نافرمانی اس کی بیوی کو کامیاب ہونے سے منع نہیں کر سکی، روک نہیں سکی، کفر رکاوٹ نہیں بنا۔ تو اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو کفر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو رشتہ داریاں اور خاندان کتنے اعلیٰ نسب کیوں نہ ہو، کتنے اچھا خاندان کیوں نہ ہو، کتنی اچھی نسبت کیوں نہ ہو، اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نافرمان مت بن۔ تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب سیلاب آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے سیلاب سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تجھے اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور ایسا ہی ہوا، ہلاک ہو گیا۔ جب ہلاک ہو گیا پانی میں ڈوب کر تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ یہ جو میرے بیٹا ہے یہ میرے اہل و عیال میں سے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے اہل و عیال میں سے ہوگا میں اسے نجات دوں گا۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نفی فرما دی۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھلے آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا، تو یہ ایمان نہ لانا اور آپ کا یعنی نبی کا باپ ہونا یہ اسے بچا نہ سکا۔ اہل و عیال میں سے وہ ہوتے جو آپ کی بات کو مان لیتے اور کشتی میں سوار ہو جاتے، وہ بچ جاتے، اور انہیں اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔ اللہ نے ایک یہ مثال بھی بیان کی میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہماری کسی سے کوئی اچھی نسبت ہے، اچھی نسبت ہونی چاہیے، لیکن یہ معیار نہیں ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے فقط کہ صرف اور صرف ہماری اچھی نسبتیں، ہمارا اچھا خاندان ہے، ہمارا اچھا رشتہ ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، نسب کی بنیاد پر آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، تدفین سے پہلے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر تشریف لے گئے اور خطاب کر کے قبر کو یہ فرمایا کہ اے قبر تجھے پتہ آج تیرے اندر کون سی ہستی تشریف لا رہی ہے؟ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بیٹی، وزوجت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، وزوجت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ام حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔ کتنی نسبتیں جمع ہو، نبی کی بیٹی، خلیفہ کی بیوی، اور جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی والدہ، کتنی بڑی نسبتیں جمع ہو گئی۔ تو اللہ نے قبر کو قوت گویائی عطا فرمائی، قبر کے کونے سے آواز آئی جس کا مفہوم یہ ہے قبر یہ نہیں دیکھتی کون لا رہا ہے، قبر تو یہ دیکھتی کہ کیا لے کر آ رہا ہے۔ کتنی بڑی عبرت ہے اس میں ہمارے لیے میرے دوستوں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی چیزوں پر میرے دوستوں عزیزو بھروسہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کر کر کے فرمایا یا بنی عبد مناف، یا بنی فاطمہ، یا بنی قریش، انی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تم اس بات پر بھروسہ نہ کرنا کہ میری تمہاری رشتہ داری ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کر کے فرمایا ہاں جو مجھ سے ہو سکے گا، جو میرے اختیار میں ہوگا وہ میں کروں گا، لیکن سراسر اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ کوئی میری بیٹی ہے اور کوئی میرا بیٹا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صاف صاف آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ تو کوئی میرے دوستوں اس بھروسے میں اور اس پر انسان کو ناز نہ ہو کہ میرا تو نسب بہت اچھا ہے، میرا تو خاندان بہت اچھا ہے۔ میرے دوستوں اس کی نفی کر دی قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی۔ میرے دوستوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہیں ان کے متعلق اللہ نے کتنے بڑے بڑے اعلان فرمائے۔ کیا وہ آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے؟ نہیں۔ ابو جہل رشتہ دار تھا، ابو لہب رشتہ دار تھا، ابو طالب رشتہ دار تھا۔ جنت میں کوئی جگہ ان کے لیے نہیں میرے دوستوں، یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ رشتہ دار ہیں آپ علیہ السلام کے، لیکن کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں نسب کام نہ آیا۔ ہاں اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہے تب تو نسب کا فائدہ ہوگا، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تو نسب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
تو میرے دوست عزیزو، ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے دوست۔ اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ایمان اور اعمال صالحہ مضبوط ہو جائیں گے، اللہ دنیا میں بھی اسوہ بنائے گا اور آخرت میں بھی اسوہ بنائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم۔